سعید اجاز شاہ کو جب کل عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور دوسرے ہاتھ میں جہاں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اس کو بھی چھپایا گیا تھا، یعنی اس کو پروٹوکول کے ذریعے عدالت میں لے جایا گیا تھا۔ یہ سانحہ 9 مئی کے سانحہ سے بڑا سانحہ ہے۔ یہ ارتضیٰ بٹ صاحب کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور انفارچونیٹلی اس کو بھی دبا دیا جائے گا۔ حامد میر جو ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ویڈیوز برآمد ہی نہیں ہوئی۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہی ہونا چاہیے، زنا بالجبر کی دفعات کے تحت ہی ہونا چاہیے، عورتوں کو غلط استعمال کرنے اور کروانے کی دفعات کے تحت ہونا چاہیے۔ جن ماں باپ کی بچیاں پڑھتی ہوں گی اس یونیورسٹی میں، اگر کسی بچی کے ساتھ نہیں بھی حادثہ آیا ہوگا تو وہ بھی اپنی بچی کو کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس ٹینیور میں جب سے یہ اجاز شاہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ یہ جو 5-7 سال کا ٹینیور گزرا ہوگا، اس دوران جتنے بھی وہاں سے فارغ التعلیم ہوئے ہیں بچے یا بچیاں، ان کے لیے یہ شرمندگی کا کم از کم جو سزا ہے وہ عمر قید ہے۔ پروفیسرز کو کچھ ان کی ثوابدید کے نمبر دیے گئے ہیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں ایگزام میں، وہ فوری طور کے اوپر ختم کر دینے چاہیے۔ اسلامی یونیورسٹی جو بھاولپور ہے اس کو سیل کر دینا چاہیے۔ وہاں پہ جو بچیاں پڑھتی رہی ہیں جن کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے، ان کے پیرنٹس کو ان کو آگے آنا پڑے گا۔ اگر وہ 5500 لڑکی اپنا منہ بند کر لے گی یا جتنی بھی وہ لڑکی ہیں تو اس یونیورسٹی کی ہر بچی کے اوپر انگلی اٹھے گی کہ سرکاری گاڑیوں میں لڑکیاں آگے بھیجی جاتی ہیں۔ جتنے بچے وہاں پہ یا بچیاں پڑھ کے یا 1 سال 2 سال میں وہاں سے فری ہوئے ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان سب کو بلائیں، ان سب کے بیان لیں، اور جتنے ملازم ہیں پروفیسرز کے علاوہ ان سب کو بھی آپ اپنی حراست میں لیں۔ کوئی بھی وکٹم فیملی جس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ وہ اگر میرے ساتھ رابطہ کرتی ہے، میں اپنی جیب سے بہاولپور جا کے بھی کیس لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈکاسٹ۔ ناظرین، بہاولپور یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا اس نے پورے پاکستانی عوام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے اپنے بچیوں کو یونیورسٹی سے اٹھانا شروع کر دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے اس میں لب کشائی نہیں کی۔ ہمارے بڑے بڑے وزیر یہ بات بڑی دل کو ہلا کے رکھ دی ہے اس بات نے کہ جناب کوئی شخص پہ بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ساتھ علی جعفری صاحب موجود ہیں۔ جعفری صاحب سے پوچھیں گے جناب اس پہ قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھا سننے میں آیا جو ابرار نامی جو ملزم تھا اس کو رہا کر دیا گیا، اور سعید اجاز شاہ کو جب کل عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور دوسرے ہاتھ میں جہاں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اس کو بھی چھپایا گیا تھا، یعنی اس کو پروٹوکول کے ذریعے عدالت میں لے جایا گیا تھا۔ کیا ماجرا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کارروائی اس پہ ہو سکتی ہے قانونی نظر سے؟ ہم جعفری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جعفری صاحب، یہ واقعہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ 5500 نوڈ ویڈیوز جو ہیں اور پکچرز جو ہیں برآمد ہوئی ہیں، کسی فحاشہ خواتین کی نہیں، وہاں پہ پڑھنے والی طالبات کی، اور سیکورٹی آفیسر اس میں انوالو ہیں، ٹیچر اس میں انوالو ہے، وائس چانسلر اس میں انوالو ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کسی نے اس پہ لب کشائی نہیں کی ابھی تک۔ بٹ صاحب اگر اخلاقی طور کے اوپر دیکھا جائے تو یہ سانحہ 9 مئی کے سانحہ سے بڑا سانحہ ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، زندہ انسانوں کی قدر و قیمت عمارتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زندہ لوگ جو ہیں ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اور ہماری جو عمارات ہیں یا جو کیا، میں اب اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، لیکن یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ سب سے زیادہ فوکس کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ سب سے زیادہ فوکس ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کہاں پہ کرتے ہیں؟ ان کی تعلیم پہ۔ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے جس سے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، وہ چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے چاہے تو مجھے آزاد کر دے، کہ معلم کی اتنی عزت ہے۔ لیکن اب اگر درس گاہوں میں ہی ہم محفوظ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ یہ جو اس وقت ہماری ایک بحیثیت قوم ایک جو حالت ہے ہماری، یہی نظام اس کا ذمہ دار ہے۔ ہم کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ادارے کو اس کا الزام دے دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو استاد سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، اور کسی درسگاہ، کالج، اسکول، یونیورسٹی سے زیادہ مقدس اور اہم عمارت کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اور یہ ارتضیٰ بٹ صاحب کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی اس کو بھی دبا دیا جائے گا۔ یہ میں آج میڈیا پہ کہہ کے جا رہا ہوں اپنی قوم سے، اس واقعے کو بھی دبا دیا جائے گا، میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ مین اسٹریم چینل والے تو اس پہ بات کر ہی نہیں رہے، وہ جو ہم جیسے یوٹیوبرز ہیں، ڈیجیٹل چینل والے، وہی اس پہ بات کر رہے ہیں، مین اسٹریم تو اس پہ بات ہی کر نہیں رہی سر۔ ویسے بھی یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا، اچھا بٹ صاحب مین اسٹریم میڈیا آج کل دیکھ کون رہا ہے؟
آپ میڈیا کے بندے ہیں, ایمانداری سے بتائیے گا لاسٹ آپ نے کب 15 منٹ مسلسل بیٹھ کے کوئی بھی نیوز چینل دیکھا ہوگا؟ بالکل کوئی بھی نہیں دیکھا ہوں. آج کل ہم لوگ ڈیجیٹل اور چینلس ہی دیکھتے ہیں, یہاں پہ موبائل پہ ہم لوگ چینلس کو اسکرول کر ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کا تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک میں, جو اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جعفری صاحب آپ قانونی نظر سے بتائیں, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جناب جو وکٹم ہے اس کے موبائل سے چیزیں برآمد بھی ہوئی ہیں. جو سید اعجاز شاہ ریٹائرڈ جو ہے وہ آرمی آفیسر تھا, میجر تھا, وہ اس کے موبائل سے تمام چیزیں برآمد ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کچھ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, ہم دیکھ رہے ہیں. اور حامد میر جو ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ویڈیوز برآمد ہی نہیں ہوئی. ایون کہ میری خود آئی او سے بات ہوئی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر محبوب عالم سے, اس نے کہا ہے جناب ویڈیوز جو ہیں ان کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں. تو اس کو کیا اس کی قانونی کیا اس کی سزا ہے, کیا سین ہے, کیا عمل درآمد ہوگا؟ 5500 ویڈیو برآمد ہوئی ہے. جی سر. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہی رپورٹ ہے. یہ صحافیوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ انویسٹیگیشن کرے, صحافیوں کا کام ہوتا ہے کہ رپورٹ کریں. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے جس کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے. یہ جو کیس ہے, اگر میں آپ کو اپنا, میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہی ہونا چاہیے, زنا بالجبر کی دفعات کے تحت ہی ہونا چاہیے, عورتوں کو غلط استعمال کرنے اور کروانے کی دفعات کے تحت ہونا چاہیے. دیکھیں آپ باہر چوک میں کھڑے ہو کے ایک ہوائی فائر کر دیتے ہیں, آپ کے اوپر 780 لگ جاتی ہے. کیا وجہ کہ معاشرے میں جنہوں نے خوف و ہراس پھیلایا, دہشت گردی کی دفعہ لگا. تو جتنا خوف اور ہراس اس واقعے نے پھیلایا ہے, گھر گھر میں جن ماں باپ کی بچیاں پڑھتی ہوں گی اس یونیورسٹی میں, اگر کسی بچی کے ساتھ نہیں بھی حادثہ آیا ہوگا تو وہ بھی اپنی بچی کو کن نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. وہاں پہ جتنی اور طالبات پڑھ رہی ہیں اس وقت, وہ جب کل سوسائٹی میں موو کریں گی, کہاں سے بیچلر ہو بھائی؟ میں نے جناب 2022 میں بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے بیچلرز کیا ہے, کس نظر سے آپ اس کو دیکھو گے؟ ایون کل کو ان کی شادیاں ہو جائیں گی, یعنی کہ یہ وہ ڈگری ہے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. شرمندگی کا. ہم تو بیچلر کر رہے ہیں, ماسٹر کر رہے ہیں, تو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں یونیورسٹی سے کی ہے. یہ جو اس ٹینیور میں جب سے یہ اعجاز شاہ اور اس کے ساتھی جو ہیں, وہ یہ جو 5-7 سال کا ٹینیور گزرا ہوگا, اس دوران جتنے بھی وہاں سے فارغ التعلیم ہوئے ہیں بچے یا بچیاں, ان کے لیے یہ شرمندگی کا. جعفری صاحب کون کون سی دفعات اس پہ لگ سکتی ہیں؟ لگے نہ لگے وہ بات کی بات ہے, لیکن قانونی نظر سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا ملزم کوئی ہوتا ہے اس پہ اتنی دفعات لگنی چاہیے, اور لگیں گی بھی, اور اس کو کتنے سال کی سزا ہوگی اور کیا طریقہ کار اس کا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو جنسی جرائم جتنے بھی ہیں ان کی سنگین سزائیں ہیں, ٹھیک ہے, نان بیلیبل ہیں. اس کے اوپر آپ کے جو پینل لاز ہیں وہ بھی قابل عمل ہیں, اور جو آپ کے سائبر کے جو یہ لاز ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کار فرما ہیں. یہ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دیکھنا ہے کہ وہ ان کو کن دفعات کے تحت لے کے جاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر 780 یہ لازمی لگنی چاہیے. باقی اس کے اوپر اگر لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ ویڈیوز میں, تو جو ابھی تو امینڈمنٹ آ گئی ہے قانون میں کہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جو ویڈیو کی جو شہادت ہے وہ قابل قبول ہے اور اس کے اوپر سزا ہوگی. اگر تو کوئی بندہ ریپ کر رہا ہے کسی لڑکی کو اور اس طرح کی کوئی ویڈیو آئی ہے تو زنا بالجبر کی دفعات لگنی چاہیے. صاحب اس میں اگر دونوں پارٹیوں سے رضامند ہیں, کیا پتہ ٹیچرز نے یا سیکورٹی آفیسر نے ان کا برین واش اس طلبات کا ایسا کیا ہو, کیونکہ ان کی 18-20-22 سال عمر ہے, پیسوں کی لالچ دیا ہو, آئس نشہ برآمد ہوا ہے اس کی لالچ دی ہو, 100 لالچیں لڑکیوں کو دی ہوں گی کہ آپ کا گریڈ ہم اپ کر دیں گے, آپ کو A+ گریڈ دیں گے, اسکالرشپ دیں گے. تو کیا اس جو طلبہ جو ہے اس پہ بھی کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا وہ بھی سنگین سزا میں جو ملوث ہوگی جس طرح یہ اعجاز شاہ یا ابرار یا باقی تمام لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہوں گے؟ بٹ صاحب دیکھیں ہمارا جو تدریسی نظام ہے نا بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, دنیا پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے, ہم ابھی بھی وہیں پہ ہیں. ایک لازمی تبدیلی کرنی چاہیے. پروفیسرز کو کچھ ان کی ثوابدید کے نمبر دیے گئے ہیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں ایگزام میں, وہ فوری طور کے اوپر ختم کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر تو اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ لڑکیاں بھی انوالو ہیں, میں آپ کی بات کے اوپر یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ پھر فی الفور اسلامی یونیورسٹی جو بھاولپور ہے اس کو سیل کر دینا چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے کہ وہ آنے والے 10 سالوں میں بھی سیدھا نہیں ہوگا. بٹ صاحب
जाफरी साहब, जिस तरह वीडियोस निकली हैं, अब वीडियोस क्या पता 10 दिन पुरानी हों या 20 दिन पुरानी हों, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा अपने इसमें फील्ड में के अंदर 2 दिन बाद जो सिम्टम्स होते हैं जो लड़की के अंदर या लड़के कोई हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो किस बेस पे फिर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्या होगा? वीडियोज़ में वो बंदा कहता जनाब मुकर जाता है बाद में कि वीडियोज़ तो फलां हैं, लड़कियाँ भी आगे नहीं आती जिन लड़कियों के साथ ये काम हुआ है, तो फिर इस केस को फर्दर कैसे आगे चलेगा? ये केस तो फिर बंद हो जाएगा इस लिहाज से। तो बिल्कुल, जो मेडिकल एविडेंस है वो बड़ी अहम होती है इस तरह के केसेस में, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जब वीडियो एविडेंस मौजूद होगी फिर भी काफ़ी है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे ना एक काम, वहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ती रही हैं जिनके साथ जिनसी इस्तेसाल हुआ है, उनके पेरेंट्स को उनको करना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा। हम सम टाइम ऐसा करते हैं कि अपनी इज्जत की खातिर लोग क्या कहेंगे। देखें, अगर वो 5500 वीडियो में जो भी 1000, 1200, 1500 या 5500 ही लड़की है, अगर वो 5500 लड़की अपना मुंह बंद कर लेगी या जितनी भी वो लड़कियां हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की हर बच्ची के ऊपर उंगली उठेगी। ऐसे ही है, उस यूनिवर्सिटी की हर बच्ची जो है, हर जो तालिबा है, वो मशकूक हो जाएगी। सर जाफरी साहब, अगर कोई एक बच्ची भी 5500 लड़कियों को छोड़ देते हैं हम, कोई एक लड़की भी आगे आके मीडिया पे ये बयान दे दे या बाकायदा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे साथ ये सैयद इजाज़ शाह ने, मेरे साथ इब्रार ने या यूनिवर्सिटी के 20-25 टीचर ने जबरी ज़्यादती की है, तो क्या उस एक लड़की के एविडेंस के ऊपर, उस एक लड़की के बयान के ऊपर इनको सज़ा मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। ये मैंने आपको कहा, इसकी कम अज़ कम जो सज़ा है वो उम्र कैद है, कम अज़ कम। जी, ठीक हो गया, ठीक है, जो जनाबिल जबर है। और फिर उसकी वीडियो बनाना, फिर वीडियो के बिहाफ के ऊपर उसको ब्लैकमेल करना, फिर ब्लैकमेल करके उससे दोबारा उसे अपनी जिनसी लज्जत के लिए इस्तेमाल करना। फिर मैंने तो यहाँ पे सुना है कि सरकारी गाड़ियों में लड़कियाँ आगे भेजी जाती रही हैं, सियासतदानों के ढेरों में जाती रही हैं सर गाड़ियाँ, ये भी इंकशाफ। और एक वो कोई चीमा साहब हैं, वजीर हैं शायद, उनके बेटे का भी, उनके बेटे का नाम भी जुड़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि आप सब मुतालबा करें, बल्कि ये ट्रेंड चला दें सोशल मीडिया के ऊपर कि JIT बने, जिसका हेड कम अज़ कम हाई कोर्ट का जज हो। ठीक है, वो JIT जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के लोग, अफसरान शामिल हों, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। तमाम टीचर्स को, जितने वहाँ पे टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग जो डीन है उनका, इवन के VC तक को डिनोटिफाई करें और सबको अपनी हिरासत में लें। और जितने बच्चे वहाँ पे या बच्चियाँ पढ़ के या 1 साल 2 साल में वहाँ से फ्री हुए हैं, उनका डाटा कलेक्ट करें, उन सबको बुलाएं, उन सब के बयान लें। और जितने मुलाजम हैं प्रोफेसर्स के अलावा, उन सबको भी आप अपनी हिरासत में लें और इनके ऊपर 10-15 दिन सर्व करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साने है। अगर आज इसकी रोकथाम नहीं होगी तो बट साहब ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। जी जाफरी साहब, आखिरी क्वेश्चन है, अगर कोई लड़की आपसे रब्ता करती है, हमारे इंटरव्यू के बाद हम आपका नंबर स्क्रीन पे देते हैं, तो आप उसका केस लड़ेंगे? आप जिस तरह हमने देखा, इससे पिछले केसेस भी आप लड़ते आए और आपने उसमें कामयाबी भी आपको हुई है, इसी तरह आप इसका केस बेलौस लड़ेंगे और दिखाएंगे हमारी आवाम को कि जनाब क्या हो सकता है? कैफे कोई भी विक्टिम फैमिली जिसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, वहाँ पर वो अगर मेरे साथ रब्ता करती है, मैं अपनी जेब से बहावलपुर जाके भी केस लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। और बाकायदा इन मुलजिमों को बेशक जितने मर्जी तगड़े और स्ट्रॉन्ग आप इनको कैफे किरदार तक इंशाल्लाह। और मैं ये आपको भी कहूँगा, स्पेशली जो आप डिजिटल मीडिया के लोग हो, मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने अपने लब नहीं सीने इसके ऊपर। ठीक है सर, आपने अंडर प्रेशर नहीं होना, आप आवाज़ उठाएं। आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, इस वक्त मेन स्ट्रीम कोई नहीं देख रहा, वो सबको पता है कि वो वहाँ पे जो दलाली हो रही है और जिनकी दलाली हो रही है वो सबको पता है। लिहाजा आप लोगों ने, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है। हमारी बहनें, बेटियां, हमारी बच्चियां भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अगर आज हम खामोश हो गए तो क्या पता कल का शिकार हमारी कोई बच्ची। बेशक सही कहा जी। नाज़रीन, मेरे देखने वालों से गुजारिश है, अगर किसी की बहन या बेटी इस किस्म के वाक़े में इन्वॉल्व है तो प्लीज़ अपने लब को बंद ना करें आप, क्योंकि आपके बाद हज़ारों बहन बेटियों ने और भी यूनिवर्सिटी में जाना है। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा जी आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा और जो लड़की आगे आएगी उसकी पूरी जो है कार्रवाई की जाएगी और जितने भी एक्सपेंस होंगे वो अली जाफरी साहब अपनी जेब से अदा करेंगे और उस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे जिसने ये घिनौने काम किया। लेकिन वो इस
کسی وقت ہی پاسبل ہے اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں گے. اگر آپ نے اپنے قدم روک لیے تو یہ کیس بھی باقی کیسز کی طرح ختم ہو جائے گا اور ماں باپ آنے والے وقت میں اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیجنا بند کر دیں گے, اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے, اور صرف آپ ہوں گے اور آپ کی وہ بہن اور بیٹیاں ہوں گی جن کی وجہ سے تمام بیٹیوں کو جو ہے تعلیمی نصاب تعلیم جو ہے بند کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارتضیٰ بٹ کو ہمارے مہمان علی جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.